جی میرا نام ہے ایڈوکیٹ ریاض علی سولنگی۔ ریاض بھائی یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے وکالت کا شعبہ لیا ہے، یہ یہی کیوں؟ دیکھیں وکالت کا شعبہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ وکالت جو ہے وہ مظلوموں کی آواز ہے۔ یہ داد رسی کی جاتی ہے ان لوگوں کی جو کہ پریشان، جو کہ مشکلات میں ہوتے ہیں، وہ کورٹوں میں آتے ہیں، کورٹوں میں آنے کے بعد وکیل ان کو انصاف دلاتا ہے۔ اچھا، دیگر بھی جو شعبات ہیں، مگر آپ نے وکالت کو ہی چوز کیا؟ کیا وکالت کو گھر کی طرف سے پریشر تھا، یا گھر میں سے بھی کوئی وکیل ہے؟ دیکھیں گھر کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا، میرا اپنا شوق تھا وکیل بننے کا، کیونکہ میں جس طریقے سے کافی بڑے بڑے وکیلوں کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، جس طرح قائد اعظم بھی ہمارے وکیل تھے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بہت سارے وکیل ایسے ہیں جیسے اعتزاز حسن ایک بہت اچھے وکیل ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو دیکھتے ہوئے میں نے وکالت کا شعبہ چوائس کیا۔ اچھا، وکالت کا شعبہ عموماً کہا جاتا ہے کہ ایک بدماش ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، مطلب کیس کو جو ہے صحیح ہینڈل کرتے نہیں، صرف پیسے بٹورتے ہیں۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں بذات میں خود یہاں یہ ہے کہ ہمارے پاس غریبوں کے کیسز آتے ہیں، مظلوموں کے کیسز آتے ہیں، جس کے ہم فری آف کاسٹ کیسز کر رہے ہوتے ہیں۔ بینگ ایز اے ایڈوکیٹ میں سوشل ورکر ہوں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اور وکیل تو ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کو انصاف، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کورٹوں میں آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی مدد کون کرتا ہے؟ آپ کو اس کیس میں پورا بتاتا کون ہے؟ آپ کی ہیلپ کون کرتا ہے؟ وکیل کرتے ہیں۔ تو وکیل تو ایک بہت اچھا شعبہ ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو وکالت کا شعبہ ہے، اس میں کبھی کوئی ایسا کیس جس کے بعد آپ ہارے ہوں اور اس کے بعد بہت پچھتاوا ہو؟ دیکھیں اس طریقے سے اگر کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا پیشہ ہے، ٹھیک ہے، بڑا معتبر پیشہ ہے ڈاکٹر کا، ڈاکٹر اگر کہ کسی مریض کو ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اس کا زیر علاج اس کا پاس ہوتا ہے اور وہاں پر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کیا وہ ڈاکٹر اس کے ساتھ رونا شروع کر دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی کیسز آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیسز آنے کے بعد ہم ان کیسز کو اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، ان کو انصاف دلاتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس کا کیس ہمارے پاس ہو اس کی پراپر اسٹڈی کر کے ہم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں۔ اچھا چلے، آج کل کون سا ہاٹ کیس میں آپ کا کام چل رہا ہے؟ آج کل تو ایک سب سے زیادہ جو وائرل ہوا ہوا ایک کیس وہ ہے رجب بٹ کا، ایک رجب بٹ، سوری رجب بٹ نہیں، رجب علی بھٹی اس کا نام ہے، اس کا نام ہے رجب علی بھٹی ولد افضل بھٹی، تو اپنے ساتھ اس نے لگایا ہوا رجب بٹ۔ اس نے اسلام کے رکن نمبر 2 نماز کی بے حرمتی کی تھی، ٹھیک ہے، جس پر میں نے کراچی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اس کے خلاف کیس کیا ہے ADJ 2 میں۔ اچھا، کیا یہ رجب بٹ جو ایک بہت بڑے اسٹار ہیں اور یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، تو کیا آپ نے یہ شہرت پانے کے لیے تو نہیں کر دیا کیس؟ دیکھیں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کہ شہرت کی وکیل کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور رہی بات اگر کہ کوئی بھی شخص اسلام کی بے حرمتی کرے گا، اسلام کے کسی رکن کی بے حرمتی کرے گا، تو ہماری ڈیوٹی ہے بینگ ایز اے مسلم، بینگ ایز اے ایڈوکیٹ، ہم اس کے خلاف کیس کریں گے۔ اور رہی بات شہرت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے کیسز میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کیسز کی اسٹڈی کرنے میں بزی ہوتے ہیں، تو ہم ان چکروں میں کیوں پڑیں گے؟ تو آپ نے رجب بٹ پہ جب کیس کیا تو ظاہر سی بات ہے اس پہ نوٹسز بھی ہوئے ہوں گے کورٹ کی طرف سے، تو ان کی طرف سے کوئی فون یا کال یا دھمکی آویز کوئی کال ایسی کچھ ہے؟ دیکھیں یہ رجب بٹ کے خلاف جو کورٹ کی طرف سے نوٹس ہوا ہے، یہ نوٹس ہے، ٹھیک ہے، اور رہی بات کالز، بالکل میرے پاس آ رہی ہیں، دھمکیاں بھی آ رہی ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ بھی کہا جا رہا ہے پیسوں کی بھی آفر آ رہی ہیں، بٹ میں نے جو یہ کیس کیا ہے، میں نے اپنے اللہ کو جان دینی ہے، ٹھیک ہے، اور کل کلا کو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جب میں اب رب کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میں وہاں کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے ایک ویڈیو آئی تھی، ایک شخص جو نماز کی بے حرمتی کر رہا تھا، بینگ ایز اے ایڈوکیٹ، بینگ ایز اے مسلم، میں نے اس کے خلاف کیس کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے تو ویسے بھی علماؤں کے ساتھ ایک اپنے بلاگ میں معافی بھی مانگی ہے، تو یہ معافی کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام کی تو معافی ہوگی، مگر جو قانون بولتا ہے اس کے خلاف آپ نے جو ہے جبھی کیس کیا؟ دیکھیں یہ جو ہم نے کورٹ میں کیس کیا ہے، کورٹ میں کیس کرنے کا مقصد ہے کہ اس نے جو معافی مانگی ہے، معافی مانگنے کا مقصد یہ کہ اس نے فرد جرم جو اس نے کیا ہے اس کی معافی مانگی ہے، ٹھیک ہے، معافی مانگنے کے بعد تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا، اگر کہ کوئی انسان مرڈر کرے، مرڈر کرنے کے بعد وہ جا کے معافی مانگے کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کیا اس کو معافی دے دی جائے گی؟ تو پھر ہم یہ کورٹ اور یہ ہم یہ جو ہمارے پاس بکس وغیرہ لو کی، ہمارا دستور آئین،
ٹھیک ہے، آئین کی بکس وغیرہ ان سب کو ردی میں ہم ڈال دیں، کیونکہ لازمی بات ہے ریاست ہے، ریاست جو چلتی ہے اپنے قانون پہ، اپنے بائی لاز پہ، اپنے آئین پہ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ریاست کے حساب سے، قانون کے حساب سے جو اس کے خلاف جو اس نے جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی، اور وہ سزا ہے 10 سال۔ 295 اے کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، یہ سلاخوں کے پیچھے بھی جائے گا، تاکہ یہ ایسا پریزیڈنٹ بنے آئندہ کبھی بھی کوئی بھی شخص اسلام کی بے حرمتی نہ کرے، کیونکہ اسلام کی بے حرمتی جو شخص کرے گا اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، یہ ہمارے آئین میں موجود ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے ان کو نوٹس کرائے، کیا ڈیٹ ملی آپ کو ان کو پیش ہونے؟ اس وقت کورٹ کی طرف جو نوٹس ہوا ہے وہ ہے 13 جنوری کا۔ 13 جنوری کو ایس ایچ او کو بھی نوٹس ہوا ہے، ایس ایس پی کو بھی نوٹس ہوا ہے، تمام فریقین کو نوٹسز ہوئے ہیں، اس رجب بٹ کو بھی نوٹس ہوا ہے، اور اس میں ایس ایچ او کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکیں اس کی پراپر انکوائری کریں، اور اس میں جو جو ایویڈنس ہے وہ کلیکٹ کریں، کلیکٹ کر کے آپ کورٹ میں پیش کریں۔ اچھا، جیسے رجب بٹ نے یہ گستاخی کی ہے، ایسے بہت سارے یوٹیوبر یا ولاگ بنانے والے ہیں جو آئندہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، ان کو آپ ابھی سے کیا وہ دیتے ہیں؟ ان کو میری شٹ اپ کال ہے، اور اسپیشلی شٹ اپ کال میری ان تمام لوگوں کو ہے جو کہ اگر کے سوچ رہے ہیں کہ ہم اسلام کی بے حرمتی کریں گے، یا ہم اس قسم کے ویلوگز بنا کے ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی حرکات کریں گے، تو سب سے پہلے میدان میں خود آؤں گا، میرے ساتھ میرے دوست، میری ٹیم، میرے وکیل برادران آئیں گے، اور ہم ان کے خلاف کیسز ایک بار نہیں بار بار کیسز کریں گے، جو جو شخص اسلام کی بے حرمتی کرے گا، یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ دیکھنے والوں کو اپنا پیغام کیا دیتے ہیں؟ میں دیکھنے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کل جو یہ ٹک ٹاک پر اور ویلاگس پر یہ جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ اپنی فیملیز کو لا کر سامنے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اس سے گریز کریں، ٹھیک ہے، اگر کہ آپ نے ولاگس بنانے ہیں، آپ نے وائرل ہونا ہے، آپ فیم حاصل کرنا چاہتے تو اس قسم کی اور بھی چیزیں ہیں، آپ جائیں تفریحات میں نکل جائیں، اس قسم کے ویلاگس بنائیں، ٹھیک ہے، باقی یہ آپ نہ کریں۔ یہ آپ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ اب اس وقت جس طریقے سے آپ نے اسلام کی، نماز کی، رجب بٹ نے بے حرمتی کی، نان مسلم لوگ کیا سوچیں گے؟ یورپین لوگ کیا سوچیں گے کہ یار یہ لوگ اپنے اسلام کا مذاق بناتے ہیں؟ اگر کہ رجب بٹ کو اسلام کا مذاق بنانے میں ہم یہ سزا دلا کے رہیں گے تاکہ آئندہ کوئی بھی اس قسم کا کوئی بھی مذاق نہ بنائے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ساری وہ باتیں جو آپ کے پروفیشنل ہیں، تھوڑا گھر میں بتائیں، بڑا سخت لے جائے آپ کا، تو گھر میں بھی کس طرح اس طرح دیتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم ایز اے ایڈوکیٹ، ٹھیک ہے، گھر پہ جاتے ہیں تو گھر پہ تو آپ کو پتہ ہے ہوم ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں تو ہمارے خود حلق میں چیزیں آئی ہوتی ہیں، اس حد تک کہ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ مارننگ میں ہم تقریباً فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر ان کے بعد بچوں کو اسکول لے جانا، پھر کورٹ آنا، کورٹ کے بعد کورٹ میں کیسز دیکھنا، دین آفس میں ان کیسز کی اسٹڈی کرنا، اسٹڈی کرنے کے بعد جب گھر میں بھی ہم جاتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں وہی کیسز چل رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ہم گھر والوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ وکالت کا جو پیشہ ہے نظر یہ آتا ہے بڑا آسان ہے، بٹ بہت مشکل پیشہ ہے۔ تو ہماری بھابھی بھی جو ہے آپ کی کبھی کسی کیس میں ہیلپ کرتی ہیں؟ بالکل، وہ فائل وغیرہ دیکھتی رہتی ہیں تو اس میں وہ کوشچنس کرتی ہیں، بعض اوقات مجھے کافی ہیلپ بھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بکس ہوتی ہیں جس میں کہتا ہوں کہ ذرا اس کی سائٹیشن دیکھ لیں، تو سائٹیشنس وغیرہ بھی مجھے بتا دیتی ہیں کہ اس کی یہ سائٹیشنس ہے، تو الحمدللہ جو میری وائف ہیں وہ میری دوست بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور میری وائف بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔